اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک 60 سے ہم لوگوں نے 61 سے 70 تک آیات کر لی ہیں، اب 71 سے 80 تک آیات ہے۔ یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لیما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو، تلبسون الحق، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل کتاب، اہل کتاب سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، جو انزل، نازل ہوا، علی الذین، اوپر جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے ایک کنارے، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، دوسرے کنارے، لعلہم، شاید، یرجعون، وہ پلٹ آئیں، ولا تؤمنوا، اور نہ تم مانو، نہ تم ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، جو کوئی پیروی کرے تمہارے دین کی، قل ان الہدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت ہے، ہدی اللہ، ہدایت جسے ہدایت دے اللہ، ایوتا، بے شک دیتا ہے، احدم، مثل ما اوتیتم، وہ جسے چاہتا ہے اس کی مثال، اور یحاجکم، اور یا جو تم سے جھگڑا کرے، عند ربکم، نزدیک تیرے رب کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بیاد اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یکتص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے، من تأمنہ بقنطار، جو اگر امانت رکھے اسے، بقنطار، ڈھیر مال، یؤدیہ، ادا کر دے، الیکا، آپ کی طرف، ومنہم، اور ان میں سے، منہم من تأمنہ بدینار، آپ کو، ومنہم، اور ان سے، جو اگر تأمن، آپ امانت رکھیں اس کو، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ، وہ ادا نہ کرے، الا ما دمت، اگرچہ آپ ہمیشہ رہے، علیہ، اس کے اوپر، قائمن، کھڑے، ذالک، وہ، بانہم، بے شک وہ، قالو، ہے، لیس، نہیں، علینا، ہمارے اوپر، فی الامیین، امی، سبیل، کوئی راہ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پہ، الکاذب، جھوٹ، وَهُمْ یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال تو ادا کر دیں تجھ کو، اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کرے تجھ کو، مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پہ کھڑا، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، اور وہ جانتے ہیں۔ بھلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار، واتقی، اور ڈرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یحب المتقین، پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، یشترون، بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے، بعہد اللہ، اللہ کا عہد، و ایمان، اپنا ایمان، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پہ، اولئک، وہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، میں، آخرت میں کوئی حصہ، ولا یکلم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا، علیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقًا، ایک فریقین یلوون، وہ پلٹتے ہیں،
الٹتے ہیں السناتہم اپنی زبانیں بالکتاب ایک کتاب میں لتحسبوہ تاکہ تم محسوس کرو من الکتاب پھر یہ کتاب میں سے وما ہوا من الکتاب اور نہیں وہ ہوتا کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من اللہ وہ اللہ کے پاس ہے وما ہوا اور نہیں ہے وہ اللہ من عند اللہ اللہ کے پاس ہے ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پہ اللہ الکاذب اللہ پہ جھوٹ وہم یعلمون اور وہ نہیں جانتے ما کان لبشر یؤتیہ اللہ نہیں ہے کسی آدمی کے لیے یؤتی اللہ الکتاب کہ اللہ دے اس کو کتاب عطا کرے اسے کتاب الحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت ثم یقولو وہ کہتے ہیں للناس لوگوں کے لیے کونو عبادن میرے عبادن بندے لی میرے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیکن لیکن کون ہو ربانیینا ربانیینا کا مطلب یہاں پہ ہے اللہ والے بما اسی لیے کن تم تعلمون جو تم سکھاتے ہو کتابہ کتاب میں سے و بما کن تم تدرسون اور تم اس کو پڑھتے بھی ہو کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکمت پیغمبر اور نبوت پھر وہ کہے کہ لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کے لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے ولا یامرکم اور نہیں تم وہ حکم دیتا تمہیں ان تتخذوا کہ تم بناؤ والملائکۃ فرشتوں کو نبینا اور نبیوں کو اربابن رب ایامرکم کیا وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالکفر ساتھ کفر کا حکم دے گا تمہیں کفر کا بعد اس انتم کہ تم ہو مسلمان ان آیات مبارکہ میں ہم ربط دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس آیت میں جو کہا گیا کہ اگر تم گمراہ ہو اس سے تعلیم دی گئی ہے جب دلائل واضح ہونے کے بعد کوئی حق کو نہ مانے تو تمام حجت کے لیے اپنا جو ہے مزید بحث و تکرار کرنے کی مناسبت نہیں ہے مزید بحث و تکرار کرنے کی مناسبت نہیں ہوگی ایک تو یہ بات یہاں کی گئی ہے دوسری کی گئی ہے کہ انتم تشہدون وانتم تعلمون کے الفاظ یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لیے کفر جائز ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی فعل ہے یہ ہر حالت میں ناجائز ہے البتہ علم و اقرار کے بعد کفر اختیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرا یہ جو ہے ربط آیات ہے یہ ہے آیت نمبر 75 اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر ہے یعنی ان کا کفر کرنا آیات اللہ کے ساتھ اور خلط کرنا حق اور باطل کا اور حق کے چھپانے کا اور تدبیر کرنا مومنین کی گمراہی کی ان کے اعمال کی اور ان کے اموال میں خیانت کا ذکر ہے ان میں چونکہ بعض امانت دار بھی تھے اس لیے دونوں قسموں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح بھی درست ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے کوئی اچھا عمل کیا تو پھر اس کی مدح بھی درست ہے کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح اور چیز ہے دعا کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے یا یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات کو کافر کی وہ بھی کسی درجے میں اچھی ہے جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اسلام اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اور اس کے مرتبے کے مطابق داد بھی دیتا ہے آگے ہے اہل کتاب کے دعوے کی تکذیب افعائے عہد کی فضیلت اور نقص عہد کی مذمت افعائے عہد کی تعریف اور اس کے خلاف کرنے والوں پر چند وعیدیں ہیں عہد
اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پہ جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے وہ صرف جانب وعدہ سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے، وعدہ خاص ہے۔ ایفائے عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، اسی لیے آیت نمبر 77 میں عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 5 وعدے مذکور ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا۔ راوی نے عرض کیا اگر وہ معمولی چیز ہی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا اور حق العبد کو اللہ معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے ہے عصمت انبیاء کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 80 میں عصمت انبیاء کا ذکر ہے، اور عصمت انبیاء کے ساتھ اسی طرح کچھ پوائنٹ یہ بھی بنتے ہیں جس میں اہل کتاب کو ملامت کی گئی، یہود کی بعض شرارتیں، منافقانہ شرارت کی خاص قسم کا بھی ذکر ہے، اسلوب کی بعض مشکلات ہیں، یہود کے دل کا چور، امیین سے مراد سبیل کا مفہوم ہے، یہود کا ایک من گھڑت فتویٰ، اسی طرح یہود کے خیالات کا تردد، استہزاء کا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان، یہود سے شدید نفرت، اور اسی طرح یلوی کا مفہوم۔ ان آیات میں اہم تفسیری نکات ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں۔